عزیز بھائی کو سلام، اور آپ کے درمیان آ کر مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں خدا پاک کا شکر گزار ہوں جو ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اور خدا کے خادم پاسٹر احسان نور صاحب یوحنا کا 3 خط ہے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت ہے، اور آج بڑی خوبصورت باتیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں جو ہمارے ایمان کو تازگی بھی دیں گی اور ہمیں برکت بھی دیں گی۔ سب کہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بولنے والا سیشن ہو جائے گا میرے خیال میں، تو بس بچے بولتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن چلے اگر بڑے بھی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سارا۔ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ فی زمانہ اگر ہم انسان پر غور کریں تو انسان کی عقل اس قدر افزوں ہوئی ہے، اس نے ترقی کی ہے، اس کی افزائش اس قدر بڑھی ہے کہ اس نے ستاروں پر کمند ڈال دی ہے، چاند تک پہنچ گیا ہے، مریخ پر جانے کے بارے میں وہ اور زیادہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پر زندگی کو جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ روز روز انسان کی ترقی ٹیکنالوجی کے اندر، نیٹ ورکنگ کے اندر، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عقل جو ہے وہ فزون ہو جائے گی۔ انسان نے بڑی ترقی کی ہے، ملک ترقی کر رہے ہیں، شہر ترقی کر رہے ہیں۔ اگر کائنات کی چیزوں پر ہم غور کریں تو خدا نے جو چیزیں زمین میں سے پیدا کی ہیں وہ اپنی رفتار کے ساتھ دن بہ دن جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں، وہ بڑھتی ہیں۔ ایک بیج آپ زمین میں لگاتے ہیں، پھر وہ ایک پودا بنتا ہے اور پھر وہ پھلدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پر پھل بھی لگتا ہے، پھول لگتے ہیں۔ ہماری ترقی کہاں پہ ہے؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے میرا پھل نہیں ہے، میری افزائش نہیں ہے، میری نشو نما نہیں ہوئی ہے، میری ترقی نہیں ہوئی ہے۔ جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی ہے اس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے۔ ہم روحانی ترقی پر اتنی بات نہیں کریں گے کیونکہ لکھا ہے کہ تو کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم کہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب مقدس کو کئی بار جو ہے وہ مکمل پڑھ چکے ہیں، وہ کچھ کو بہت سارے حوالہ جات وہ حفظ ہو چکے ہیں، زبانی یاد ہیں، بہت زیادہ دعا کرنے والے لوگ ہوں گے، ہمیں اس پر بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اب غور طلب بات یہ کہ سب باتوں میں ترقی کیسے ہے؟ اگر فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو پولس رسول کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب جب ہم ان 2 آیات کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہیں کہ آیا خدا کا کلام کس طور سے چاہتا ہے کہ ایماندار جو ہے وہ ترقی کرے گی، کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ اور اگر ہم یہاں پر اس کو 2 حصوں میں بانٹیں تو پہلے ہم اس کی جسمانی ترقی کی بات کریں گے، اس کے تندرست رہنے کی بات کریں گے، کیونکہ وہاں پر رسول دعا کرتا ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو تندرست بھی رہے۔ آج ہم غور کریں تو اگر ہم پوچھوں کہ کتنے لوگ جب وہ میڈیسن کھاتے تو ہو سکتا کہ آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم میڈیسن کھا رہے ہیں۔ کوئی شوگر کی میڈیسن کھا رہا ہوگا، کوئی بلڈ پریشر کی میڈیسن کھا رہا ہوگا، کسی کو معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کی کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہم مختلف طرح کے مسائل تو ہیں، لیکن یہاں پر اپنی صحت کے بارے میں بھی ایماندار کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کے بارے میں بھی بتاتا ہے
اور یہاں پر رسول دعا بھی کر رہا ہے کہ تو تندرست رہے. یعنی تمہاری جو غذا ہے, جو تمہاری خوراک ہے, اس پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنے بدن پر بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا بدن جو ہے, وہ میری جو جسمانی صحت ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بعض دفعہ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے. جیسے کوئی باہر سے, پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو بزرگ لوگ بتاتے تھے کہ گرم جب آپ کا جسم ہو, جب آپ باہر سے کام سے, تو فوراً نہ نہائیں, ٹھنڈا کھائیے نہ تتا نہائیے نہ. تو یہاں مثال نہیں آتی. یعنی کہ جب آپ کھانا ٹھنڈا کھائیں گے, آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے. اگر آپ پسینے کے ساتھ ہیں, کام کرتے کرتے فوراً نہا لیتے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں. سردی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ گرم کپڑے نہیں پہنتے, کچھ نہیں ہوتا, تو ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ان معاملاتوں میں دیکھنا ہے کہ ہم صحت افزا چیزیں کھائیں اور پیئیں بھی. اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو وہ آج اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہے, کیونکہ بہت سارے نوجوان تو ایسے مشروبات بھی استعمال کرتے ہیں جو ان کی صحت کو تباہ کر دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بہت زیادہ اچھا ہے, لیکن آہستہ آہستہ ان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے. گٹکا کھانے سے, چھالیا کھانے سے, نسوار کھانے سے, اور شراب نوشی کرنے سے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں. دانتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں, معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں. اور اس طرح سے کلیسیا کے جو لوگ ہیں وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا بدن تندرست نہیں ہے. اگر آپ کا بدن تندرست نہیں ہے, آپ گھٹنوں کے بال نہیں ہو سکتے ہیں, آپ خدا کی حضوری میں دعا نہیں کر سکتے ہیں, آپ خدا کی حضوری میں زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے, کیونکہ آپ کا تو بدن درست نہیں ہے, شفا یاب نہیں ہے, صحت مند نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو تندرست رہے. اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھے, اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے, نشے بازی سے بچے. اور جسم کی بہت ساری دوسری خواہشیں ہیں جس میں نوجوان بھی پڑ جاتے ہیں اور یوں وہ اپنی جسمانی صحت کو اور تباہ کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جوانی کی خواہشوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ کلیسیا کے اندر ناپاکی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. کلیسیا جو پاک لوگوں کی جماعت ہے, اس لیے ہمیں غور کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہاں, روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. جسمانی صحت کا خیال رکھیں, ساتھ ہی روحانی صحت کا بھی خیال رکھیں. روحانی صحت کیا ہے؟ روحانی صحت خدا کے کلام میں لکھا ہے, یہ خدا کا کلام ہے, یہ الہام ہے, یہ خدا کا سانس ہے, یہ خدا کا دم ہے جو انسان کے اندر ہے. لیکن بہت دفعہ ہماری جو سانس ہے, اگر غور کریں, آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ بات کر رہے ہو, تو اگر آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ بات صحیح سے کر پائے گا, کہ تھوڑا فاصلے سے بات کریں آپ. تو آج ایماندار کی روحانی صحت بھی خراب ہے, اس کا سانس خراب ہے. یعنی وہ سانس تو لے رہا ہے لیکن اس کا سانس صاف نہیں ہے, بدبودار ہے. تو ہمیں اپنے روحانی سانس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ ہمیں کلام کے ذریعہ سے, ہمیں پرستش کرنے کے ذریعہ سے, ہمیں دعا کرنے کے ذریعہ سے, خدا کی حضوری میں اس کی ستائش کرنے کے ذریعہ سے. کلام میں لکھا ہے, تو اپنے منہ کو کھول کر مجھ سے کیا کروں گا؟ برکت سے پھاڑ لوں گا. آج سچ بتائیے گا, کسی نے پرستش نہیں کی تو کئی ایسے ہوں گے جو آج صرف بیٹھے رہے چپ کر کے, گایا نہیں, تالی نہیں بجائی, اپنا منہ نہیں کھولا. کلام کیا کہتا ہے؟ اپنا منہ خوب کھولتا, مجھ سے کیا کروں گا؟ اسے برکت سے پھاڑ دوں گا. اس کا مطلب ہماری جسمانی صحت بھی خراب ہے اور روحانی بھی خراب ہے. بعض دفعہ چرچ تو آ جاتے کہتے ہیں اصل میرا نا لک بھیڑ ہو رہی, میری سر درد سی, میرا دل نہیں کیتا دعا کر دوں گی, گیت گانوں, بس میں مٹھا بیٹھا رہا. تو اگر آپ کی جسمانی صحت ٹھیک نہیں تو روحانی صحت پر بھی مسائل آ سکتے ہیں. اس لیے دونوں چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انہی پر آپ کی جو ترقی ہے وہ اسی پر محدود ہے, اس پر ہے. اس کی بنیاد, یہ فاؤنڈیشن اس کی یہ ہے. اگر آپ جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے, آپ روحانی بھی ہوں گے. اگر آپ جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہیں, ہم میں سے میرے نہیں خیال جو بات کرتے ہوں, کوئی شاید اکا دکا نکل آئے, باقی تو ہم بستر نہیں چھوڑ دیں. کھانا کھایا, اوتھے کھادا, اوتھے سو گئے. پھر ہم بہت دفعہ معدے کے مسائل میں چلے جاتے ہیں. بہت دفعہ ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, ہم واک ہی نہیں کر پاتے. ہم آرام کرنے والے لوگ ہیں,
ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی آرام کرنے والے لوگ ہیں. ہاں اگر ہم خداوند کی حضوری میں صبح اٹھ کر اس کی حمد و ثنا کریں, چرچ میں آئیں, بہت سارے لوگ تو ویسے جگہ پر جگہ بیٹھے رہیں گے, ہمارے بزرگ تاش پر بھی بیٹھے رہیں گے, پر چرچ آنے واسطے مشکل ہوگی. بہت ساری بہنیں جن کو گھٹنے کا مسائل سکتے ہیں, پادری صاحب ذرا گر جاتا ہے پر سیڑھیاں چڑھنے میں میرے گوڈے کی ہوندے نے پیڑ ہوندے نے, نہیں آئیں گے. ویسے وہ سارے کام ہی کریں گے. تو آج کلیسیا کے پاس بہانے بھی بہت ہیں, اس لیے اس کی ترقی نہیں ہو پا رہی. ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں, وہ کبھی کوئی بہانہ بناتے رہتے ہیں, لیکن وہ اپنی ڈیوٹیز پر جاتے ہیں. تو ہمیں غور کرنی ہے, ان باتوں میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات وہ کہہ رہا ہے یہاں پر, سب باتوں میں ترقی کریں. جسمانی صحت ہے, روحانی صحت ہے, پھر کہتا ہے کہ سب باتوں میں کیا کرے گا, ترقی کرے گا. ساری باتوں میں. اب کون سی باتوں میں ترقی کرنی ہے؟ ہم نے آپس میں بیٹھ کر شاید چغلخوری کرنے میں ترقی کر رہے ہیں, ایپ جوئی کرنے میں ترقی کر رہے ہیں, فونز کال پر بھی ہم ایسی باتیں ہی کرتے ہیں. لیکن غور کریں کہ اس سے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آج مسیحی لوگ سب سے زیادہ ٹائم ضائع کرنے والی قوم بنتی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ وہ سب باتوں میں ترقی نہیں کر رہی. وہ چھوٹی سی نوکری کرتا ہے, کہتا ہے باقی سارا دن میں ویلا رہوں. لیکن یہاں پر جو کلام کہہ رہا ہے کہ تو سب باتوں میں کیا کرے, ترقی کرے. جب ہم نے فلم خاتمے حوالہ دیکھا 4:13 میں, تو وہاں میں کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سب کچھ کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری سکلز میرے پاس ہے. کوئی ہنر آپ کے پاس ہو, کوئی سکل آپ کے پاس ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس ایک ہی کام کرتے ہیں, نوکری, بس. اس کے بعد کوئی سکل نہیں ہے. شام کا ٹائم ہمارے پاس فری ہے, ہم کچھ نہیں کرتے, ہم کاروبار نہیں کرتے. اگر ہم نے کیا ہے, ہم نے جنرل سٹور کھولنا ہے اور ہم نے کھوکھے پہ آ جانا ہے. یہ پرابلم ہے, کیونکہ یہاں تو ہم دنیا ہی میں چلے جاتے ہیں اور دنیا میں جا کر ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. یسوع نے فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو سکل سیکھنا ضروری ہے, تعلیم میں آگے بڑھنا ہے, ایجوکیشن ہمارے پاس ہو, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں ترقی کریں, ہنر سیکھیں. چھوٹا ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں, بڑا ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں. اور تعلیم والے ہنر بھی ہیں اور ایسے ہنر بھی ہیں جو تعلیم نہ بھی ہو تو ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم اس میں ترقی نہیں کر رہے. سب شعبوں میں ہمیں ترقی کرنی ہے. ہمیں وکیل بھی بننا ہے, ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے. نرسز اب کم ہوئے ہیں کرسچنز کے اندر, نرسز بھی ہونی چاہیے. تو کلام یہ کہتا ہے پیدائش پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں کہ پھلیں اور بڑھیں اور زمین کو معمور اور محکوم کریں. خداوند ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تسی بتاؤ, ہم بھی بڑھیں, ہم تعلیم حاصل کریں, ہمارے پاس بھی اینچیز ہوں, ہمارے ادارے ہوں, ہمارے پاس چھوٹے ادارے ہوں, ہمارے پاس بڑے ادارے ہوں, ہمارے ہاں بھی اپنے سینٹرز ہوں. اگر بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ ٹیوشن سے کرتی ہیں تو اپنے سینٹر ہوں. اگر کوئی بیٹی پڑھی لکھی ہے, وہ ٹیچر ہے, تو وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ٹیوشن سینٹر بنائے, وہاں سے سکول بنا جائے. لیکن افسوس یہ ہے ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور ہم وقتی لوگ ہیں, ڈنگ ڈپائی جو کہتے ہیں نا, ایسے لوگ بندے جا رہے ہیں. لیکن خدا کا مقصد چھوٹا نہیں ہے, خدا چھوٹا نہیں سوچتا, خدا کی لیمٹس نہیں ہے کہ آپ یہاں تک ترقی کریں. خدا انلیمیٹڈ سوچتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ ہم بھی پوری دنیا کے اندر, پوری زمین پر پھیل جائیں اور ہم ترقی کریں. ہر شعبے کے اندر ہم ہوں. پولیس میں ہماری بیٹیاں بھی ہوں, بیٹے بھی ہوں, فوج میں ہماری بیٹیاں بھی ہوں, بیٹے بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, نرسز بھی ہوں. صرف میٹرک ہی کرسچن نے نہیں کرنی, اس سے آگے بھی پڑھنا ہے, اس سے آگے بھی آپ نے ترقی کرنی ہے. صرف 2 بجے نوکری کر کے آگے بعد منجی سے سونا ہی نہیں گا, شام کو اٹھ کر پھر کچھ اور بھی کر لیں تاکہ آپ ترقی کر سکیں. میں نے دیکھا ہے غیر قوم کے لوگ جو ہیں ان کے چھوٹے بچے بھی کام کر رہے ہوتے, بزرگ بھی کام کر رہے ہوتے. ہمارے یہاں چھوٹے بچے بھی کام نہیں کرتے, بزرگ بھی کام نہیں کرتے. کہتے ہیں ابے سے کیا پاؤں تو بس ویلا جائے گا, کوئی کام نہ کرے گا. ان کو دیکھیں وہ چھوٹی سی دکان ڈال لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بچوں کی کتابوں کی جلد کروانی تھی تو میں گیا تھا کہ بزرگ کو جلد کر رہا تھا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے بزرگ تاش کھیلتے ہیں, ہمارے بزرگ بچے ان کام کر رہے ہوں گے. تو غور کریں, ہمیں اگر چھوٹے بچے وہ چھوٹا کام کر سکتے ہیں, اگر آپ بزرگ ہیں بیٹھنے والا کام آپ بیٹھنے والا کام کر لیں. آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے, سکلز ہوں. لیکن ہم ایک عمر تک کام کرتے اس کے بعد کہتے ہیں سیون ویلے ہیں, سیون کچھ بھی نہیں کرنا, بیٹھ کے کھانا ہے. لیکن کلام کیا کہتا ہے, جاؤ. یسوع نے کہا جاؤ اور تمہارا پھل
قائم رہے. جاؤ جا کر پھل لاؤ, جاؤ جا کر زمین کو معمور اور محکوم کرو. ہم جاتے نہیں ہیں. سردی سے سانو سردی تنگ کر دی, گرمی سے سانو گرمی تنگ کر دی ہے. مشکل کوئی پرابلم ہمیں بہت زیادہ ہے, ہمیں بڑی مشکلات ہیں. کلام میں کہتا ہے جاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے گا. فلپیوں کے خط میں جو پولس کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں صرف دعا نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑی پرابلم ہے, دعا کرنے والے کلیسیا میں کم ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. دعا کرنے والی 2 بہنیں ہوں گی جیسے 2 بھائی ہوں گے یا کوئی ایک ایلڈر ہوگا. جو باقی لوگ ہیں 150 باقی جو کلیسیا میں شامل ہیں وہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کے منہ کیوں بند ہیں؟ وہ کیوں اس غرض سے نہیں آتے؟ کیونکہ پالوس میں کہتا ہے اے بھائیو جب تم جمع ہوتے ہو تو تم میں سے کسی کے دل میں گیت ہو, مزامور ہو اور مزامین ہو, گیت ہو, دعائیں ہوں, مکاشفات ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں چند لوگ ہیں بس وہ عبادت کروا دیں گے اور اسی عبادت کر لیں گے. ہم یہاں پرستش کرنے نہیں بلکہ بعض دفعہ پرستش سننے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں پرستار نے بڑی اچھی پرستش کی تھی, پر غور کریں کلام میں بار بار کہا گیا ہے جب تو خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ. حمد کے گیت سننے نہیں ہے, ٹی وی پہ لگا دو, موبائل پہ لگا دو. حمد کے گیت سننے نہیں ہے, گانے بھی ہیں. پرستش کرنی ہے, دعا کرنی ہے. اگر کوئی مصیبت میں ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے کہ کروائے؟ اسی کروانے ہیں. ساڑھے بھی دعا کرے ہو, اسی کیوں ہیں مصیبت آ گئے ہیں تو دعا کروان والے بن گئے. سیدھے آج کی کلیسیا دعا کروانے والی ہے, دعا کرنے والے بندے ہیں. پالوس اور سیلاس کے بارے میں لکھا ہے آدھی رات کے وقت پالوس اور سیلاس کیا کر رہے تھے؟ کیوں نہ فون کی دے وہ کلیسیا سیدھے تے پھنس گئے ہیں تے جیل چما تے ساڑھے واسطے کی کر رہے ہو؟ ایسا فون آیا؟ ایسی کال تو کوئی نہیں انہوں نے کی. ہمارے ہاں کال آتی ہیں دعا کر رہے ہو جی ساڑھے لئی. آدھی رات کے وقت پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت کیا کر رہے تھے؟ پہنوں کی کر رہے سن آواز نہیں صحیح ہے, گیت کر رہے سن. ہمارے ہاں کیا کوئی بڑا پرستار بلا لو جہاں مشہور ہوئے, اسی کی پتہ لگے اسی مصیبت چاں تے دعا کروائیے تے اسی خوش مدے گیت گوائے نہیں. ایسا نہیں ہے. تم ترقی کرو, تم گیت گاؤ, تم دعا کرو. اگر مصیبت میں تم دعا کرو اور خوش ہو تو تم حمد گیت گاؤ. اس لیے حمد گیت گاؤ, جاؤ پھل لاؤ, تمہارا پھل قائم رہے. تم سب کچھ کر سکتے ہو, دعا بھی کرو, پرستش بھی کرو, ساز بھی بجاؤ, خداوند کی حضوری میں بھی آؤ, اپنا کام بھی کرو. ہمارے ہاں کیا ہے اگر اپنا کام کرنے آتے پادری صاحب ساڑھے کو ٹائم کو لے گر جائیے. اوکے جی جڑا ویلا وے او کی گئے گا پادری صاحب میں چاہنا ہوں میری کوئی نوکری لگ جاوے تاکہ پھر میں بھی گر جاؤں. افسوس یہ ہے ہم مینج نہیں کر پا رہے. خدا اور دنیا کو یا کام کو, کاروبار کو, ہنر کو مینج نہیں کر پاتے. یا ہم دنیا میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ خدا بھول ہی جاتا ہے. پھر 8 دن غیر ٹیچرز کے ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو سوئے رہتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک ہی چھٹی ہوتی ہے, بچے بھی سوئے سن, 80 میں لیٹ اٹھے گر جاؤں جب مقصد اسی میں آپ نے سوچا ٹائم تو بہت ہو گیا ہون کی جاگی کرنا. تو آگے بڑھتے ہیں. ہم ترقی کریں, سپورٹ کے اندر ترقی کریں. ہمارے بچے بہت زیادہ سپورٹ میں نہیں ہیں کہ ڈر کے بس بلہ لے کے ادھر کے ماں پہ تنگ کیتا بعد عمر لگا دی تھی نہ گاں ودے نہ پیچھا ہوئے. میڈیا کے اندر ترقی نہیں کر رہے. ویسے ٹک ٹاک دے بنا لیتے اپنے واسطے. اگر اس کو کہے کہ آپ چرچ کے لیے کچھ کر دیں, کچھ میڈیا میں ترقی کر دیں, ہاں وہ کام نہیں ہوتا. تو پراپرلی ہم اس میں آگے بڑھیں. سیاسی ہیں تو پھر دوسروں کی سپورٹ کریں کیے جانے ہیں. دوجہ نہیں منجیدہ ایک پہنا دے بہنا ہے, آپ اس سیاسی طور پہ کچھ بھی نہیں کرنا. سیاست میں بھی آگے نہیں بڑھے ہیں, کچھ کریں اس میں بھی آگے بڑھ جائیں. این جی اوز بنائیں, سوشل ورکنگ کریں. اگر دوسرے لوگ سوشل کمیٹیز بنا سکتے ہیں, آپ بھی اپنی کالونیز کے اندر سوشل کام کریں, خدمت کمیٹیز بنائیں, اس میں کام کرا کے بڑھ جائیں. اداروں کے ساتھ رابطے کریں, این جی اوز بنا لیں. لیکن ہم نہیں وہ کر پاتے کیونکہ اسی پیسے جیبوں لانتوں پریشان ہونے ہیں. ادارے نہیں ہمارے پاس, اسکول نہیں بنا رہے, ہم کسی طرح کے سینٹر نہیں بنا رہے. سلائی سینٹر بنا سکتے ہیں پر نہیں بناتے. بنائیں گے 2 دن کریں گے, ادھر پادری صاحب شروع کروا دیں گے تعلیم بالغاہ, 3 مہینے چلے گا تعلیم بالغاہ, پھر تعلیم بالغاہ ختم. کوئی سینٹر بنائیں, سینٹر بنا پھر ختم, کیونکہ ہم اس میں پراپرلی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. ہم بات کریں ابراہیم کی.
ابراہم ایک نئی جگہ پر چلا گیا, پتہ نہیں تھا یہاں جانا ہے. خدا نے کہا وہاں سے نکلا, کاروبار ڈسٹرب, فیملی ڈسٹرب, وہاں سے نکل آیا. لوگ جو واقفیت والے تھے وہ ختم, نئی جگہ پر آ گیا. نئی جگہ پر آ کر وہ پریشانی ہوا, کرائسس تھے, مسائل ہوئے, لیکن وہ لگاتار خداوند کے ساتھ رابطے میں رہا, اور اسے نئی جگہ پر جا کر بھی اپنے کاروبار کو بھی بڑھایا, اور لوگ اس کے ساتھ رابطے میں بھی آگے. اور اس کے چھوٹے موٹے رابطے نہیں تھے, بادشاہوں تک اس کے رابطے تھے. ہمارے ہاں کیا ہے, اسی ملتان میں ساڑا بڑا کاروبار سی, جدوں اسی پنڈی آئے نا ادھر ساڑا کاروبار خراب ہو گیا. ایسا نہیں ہے, جگہ بہ جگہ بزنس کاروبار پورے کر رہے ہیں. ہم دیکھیں تو یوسف خواب دیکھنے والا تھا, ترقی کی, اور خدا نے اسے بیچا گیا, جیل میں گیا, پر خدا نے اسے وہاں سے نکال کر ملک مصر کا کیا بنا دیا, حاکم بنا دیا. ہمارے سامنے ہے داؤد کو دیکھیں, مسا ہو چکا ہے اور بادشاہ ہونے کے لیے چنا جا چکا ہے, پر بعض دفعہ داؤد کو لگتا نہیں ہوگا کہ میں بادشاہ بنا, لیکن خدا نے اسے کیا کر دیا, اسے اسرائیل کا بادشاہ بنایا. سلیمان نے ترقی کی, وہ کامیاب ہوئے, اور کامیاب ہمیں نظر بھی آتے ہیں. اگر دیکھیں تو خدا کے کلام کے اندر ایک شخص بتایا تھا کہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں ان کو سنا کرے. قاسم علی شاہ ہے, اور بہت سارے انڈیا کے لوگ بھی ہیں, پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں. تو میں تو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ موٹیویشنل باتیں تو خدا کے کلام کے اندر ہیں. ہمیں یہاں پر ایسے کردار, ایسے کریکٹر نظر آتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کمزور تھے, غریب تھے, گھرانے غریب تھے, پاس کچھ نہیں تھا, لیکن خدا کی مدد کے اسباب سے انہوں نے کاروبار کیے, وہ بڑھے, وہ بادشاہ ہوئے. وہ کمزور تھے پر زور ان کو ملا, فتح بھی ان کو ملی. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جو لوگ خدا کا کلام پڑھتے ہیں وہ ان کرداروں کے سبب سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے عزیز, ہمیں دنیا کے موٹیویشنل باتوں کو نہیں, بلکہ خدا کے کلام کی موٹیویشن جو باتیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. ابراہم کا کردار ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, یعقوب کا کردار ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ایک لاٹھی لے کر وہ کہاں گیا ہے, یردن پار, کچھ پاس نہیں ہے, پر جب وہاں سے لوٹا 20 سال وہاں پر کام کرنے کے بعد, اور 20 سال کے بعد اس کے بعد 2 بڑے بڑے بھیڑوں بکری کے گول تھے. آج ہمارے پاس کیا ہے, لاکھوں ہو 100 روپیہ کی بات ختم ہو جائے گی. اگر ہم غور کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کرداروں پر غور کریں, جدون پر غور کریں, سلیمان پر غور کریں, یوسف پر غور کریں. آپ غور کرتے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کیسے یہ ترقی کر گئے. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 52 آیت میں لکھا کہ یسوع مسیح حکمت میں اور قد و قامت میں خدا اور انسان کی مقبولیت میں کیا کرتا گیا, ترقی کرتا گیا. یسوع مسیح بھی ترقی کر رہا ہے, جسمانی طور پر بڑھ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم رکے ہوئے ہیں. یا تو یہ کہہ رہے کہ وہ جو ترقی نہیں کرتے, بڑے نہیں ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, بونے. اسی کی یا بونے ہو گئے, چھوٹے قد والے جن کی گروتھ نہیں ہوئی, جن کے اندر مسائل ہیں فزیکلی, بہت ساری معاملات ہیں جو جسمانی ہیں ان کو. شاید آج کلیسیا کو بھی ایسے مسائل ہیں. کلیسیا کو خداوند چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے. وہ کہتا ہے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. خدا چاہتا ہم تندرست بھی رہیں. اگر ہم نوح کے بارے میں دیکھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اس کو کہا, وہ نبی ہے, خدا اس سے کہہ رہا ہے تو کشتی بنا. تو اس کا مطلب ہے نوح کو کشتی بنانی آتی ہے, ایسی سکل اس کے پاس ہے, ایسا ہنر اس کے پاس ہے, اسے یہ کام آتا ہے, کشتی بنا سکتا ہے. کیا ہم کشتی بنا سکتے ہیں؟ ہم غور کریں. اگر خدا آج مجھے کہتے کشتی بناتے, میں دے ترخان پڑھ کے لے آؤں گا, خدا مت بندہ آ گیا انہوں دس. لیکن خدا نے اس کو کہا تو نے کشتی بنانی ہے. سیمول جو ہے وہ قاضی بھی ہے اور نبی بھی ہے, انصاف بھی کرتا ہے ان کا, اور بادشاہوں کو مسا بھی کرتا ہے, ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. اور نوجوانوں کے اندر خدا روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی بھی دیکھنا چاہتا ہے. کلیسیا کے اندر خدا چاہتا ہے ہم روحانی ترقی بھی کریں, ہم جسمانی ترقی بھی کریں. ہم ایسے لوگوں سے ملیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو ہمیں موٹیویٹ کریں کہ تعلیم آگے بڑھائیں. ہم اگر تعلیم چھوڑ چکے ہیں تو تعلیم آج آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم ایسے کاروبار کریں جس میں ہم مسیح کو جلال دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں کاروبار کیا ہے, جوا ہمارا کاروبار ہے, نشہ بیچتے ہیں, پیسے بڑے آنے کی کر رہے ہیں جی, منڈا شراب دے پر مربان گیا ہونے دا وہ ہون شراباں بیچتا ہے, چرس بیچتا ہے, ہیرمن بیچتا ہے, اور یوں یہ بدنامی کا باعث ہے. کلام کہتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے.
ہمیں غور کرنی ہے کہ ہماری جماعت کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے کاروبار ہوں جس میں برکت و مسیح کو جلال ملے. چوری والا کاروبار نہیں ہے، دھوکے دہی والا کاروبار نہ ہو، رشوت والا کاروبار نہ ہو، نشہ بیچنے اور نشہ کرنے والا کاروبار نہ ہو، کسی کے پیچھے جانے والا کاروبار نہ ہو. ایسا کاروبار کریں جس میں سفید پوشی بھی ہو، مسیح کو جلال بھی ملے. آج بہت دفعہ ہمارے نوجوان ایسے کاموں میں پھنس جاتے ہیں جس سے خاندان کی بھی بدنامی اور قوم کی بھی بدنامی ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، سکلز بڑھانی ہے، اپنی منڈلی کو صحیح رکھیں. زبور 1 میں کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ٹھٹے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دھیان دن اور رات خدا کی شریعت میں رہتا ہے. اپنی منڈلی کو درست کریں. ہمارے لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر غیر قوموں کے لوگ نوجوانوں کے ساتھ دوستی بناتے ہیں جو برائی کے اندر ہوتے ہیں، ویپنز ان کے پاس ہیں اور جھگڑے لڑائیاں کرنے والے ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ چل جاتے ہیں، اور یوں ایک دن وہ پریشانی اور دکھ کا باعث قوم کے لیے اور خاندان کے لیے بن جاتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں غور کرنی ہے. خداوند نے کہا ہے تم ترقی کرو، تمہاری ترقی ہو، روحانی بھی، جسمانی بھی، تندرست بھی رہو. ہماری بیٹیاں بھی آج خدا کے کلام پر غور کریں، وہ بھی ایسی فرینڈشپ کریں جو خدا کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو، غیر قوموں کے ساتھ نہ ہو، تاکہ آنے والا ہمارا کل جو ہے وہ تاریکی کے اندر نہیں بلکہ وہ روشنی کے اندر، نور کے اندر ہو. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں غور کرنی ہے ہم کیسے کاروبار کر رہے ہیں، کیسے سکلز ہمارے پاس ہیں، کیسی فرینڈشپ ہماری ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ ہماری پہچان بن جاتے ہیں. خدا چاہتا ہم ترقی کریں، ہم تندرست رہیں، کاروبار ہمارا ہو، کام ہمارا جو بھی ہو، اس سے خدا کو جلال ملے. بعض دفعہ آپ لوگوں سے سنیں تو وہ کہتے ہیں تسی نہیں لگ دے، مسیح نہیں لگ دے تسی، اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ویری گڈ، یہ سن سے ہی کہہ رہے ہیں، نہیں غلط ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں تو تو لگتی نہیں ہو. لڑکیوں کو کہا جاتا ہے تو تو لگتی نہیں مسیح، لڑکیوں کو تو مسیح لگ دے، خوش ہو جاتا اچھا میں تیرے ور گئی ہوں. یہ افسوس کی بات ہے. ہمیں غور کرنی ہے کہ ہمارا کردار، ہماری گفتگو وہ مسیح یسوع جیسی ہونی چاہیے. ہم اس کی رفاقت میں رہنے والے ہیں، ہم اس میں ترقی کرنے والے ہیں، اور خداوند کے ساتھ اگر ہم رہے ہیں تو پھر خوشبو مسیح کی ہونی چاہیے. پالوس کہتا ہے تم مسیح کی خوشبو بھی ہو، تم مسیح کا خط بھی ہو. اگر مسیح کا خط ہے، مسیح کے خوشبو ہیں، تو پھر جو یسوع مسیح ہے وہ مجھ میں سے نظر آنا چاہیے. میرے کاروبار میں بھی، میری جاب پر بھی، میرے کردار میں بھی، میرے عمل میں بھی، میرے بدن میں بھی مسیح کا جلال ظاہر ہو. پالوس کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسیح کا جو جلال ہے، جو مسیح کی تعظیم ہے، وہ میرے بدن سے ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے. ہمارے ہاں مسیح کی تعظیم تب نہیں ہوتی جب ہم نشے میں پڑ کے نالی بے ہونے، شادی بیاہ پر اس طرح کے نشے بازی کر کے گل گبارہ ہو رہا ہوتا ہے، تب مسیح کو جلال نہیں ملتا، تب مسیح کی عزت نہیں ہوتی. جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے ہم اپنے بدن سے مسیح کا جلال بھی ظاہر کریں. ہمیں خداوند کی بادشاہی راست بازی کی تلاش کرنی ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کوٹھیاں بھی مل جانیاں نے، کاراں بھی مل جانیاں نے، بینک بیلنس بھی ہو جانا میں، خوبصورتی بھی ہو جائے گی، پیا بھی ہو جائے گی، سارا کچھ ہوگا. لیکن جب آپ خداوند کے ساتھ منسلک ہوں گے، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل و طاقت سے کیا کر؟ محبت کر. پہلے خدا سے محبت کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محبت کے دنوں میں کہیں اور ہی بھاگ جاتے ہیں. محبت پہلے خداوند سے کرنی ہے ہمیں، تاکہ مسیح کو جلال اور عزت ملے. پہلے کہتے ہیں اس کا 9 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی تے بڑا فضل ہے، اس خاندان میں بڑا فضل ہے، وہ دنوں دے وچ انہوں نے گڈی بھی لے لی ہے، دنوں دے وچ انہوں نے مکان بھی ڈبل سٹوری بنا لیا، دنوں دے وچ انہوں نے منڈا باہر بھی چلے گیا، دنوں دے وچ انہوں نے بچے پڑھ کے کامیاب بھی ہو گئے. یہ فضل آپ پر بھی ہو سکتا ہے. کلام کہتا ہے خدا تم پر ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے. اگر وہ فضل سے آپ کو نجات دے گا تو فضل سے آپ کی ترقی بھی کرے گا، فضل سے آپ کے بچوں کو کامیاب کرے گا، ان کی تعلیم کو مکمل کرے گا، آپ کے گھر کو بھی مکمل کرے گا، آپ کی زندگی کو بھی مکمل کرے گا. جو رکھنے ہیں، جو خروج ہیں، جو کمزوریاں ہیں، یہ دور ہوتی چلی جائیں گی. اگر خدا فضل کرے گا، وہ اپنے کثرت کے فضل سے آپ کو کامیاب کر دے گا.
کاروبار کو بڑھائے گا، کامیاب کرے گا، فضل کرے گا. کاروبار پر بھی فضل ہوگا، کاروبار بننے نہیں جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا سارے کاروبار کیسے بند چھڑیا ہے، اے اندر ستا اٹھتا ہی نہیں گا، بھئی ستا دے ہونے اٹھنا میں. اس پر خدا کا فضل ہو. پہلے کاروبار پر بھی خدا کا فضل ہوگا، آپ کی دکان پر بھی خدا کا فضل ہوگا، آپ کے سینٹرز پر بھی جو آپ نے بنائے ہیں ان پر خدا کا فضل ہوگا. آپ خدا کے فضل کے نیچے تو آ جائیں، برکت کا فضل آ جائے گا، ہر طرح کے شعبے میں بڑھنے کا فضل آ جائے گا. جب ہماری منڈلی غلط ہے، ہماری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے، پھر ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں. رسول کہتا ہے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں، جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اس طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست بھی رہے، سب باتوں میں ترقی کرے، نئے نئے کاروبار کرے، اس کاروبار کو ٹائم دے، خداوند کے ساتھ رہے. اور اگر میں پھر دوبارہ بات کروں یعقوب کی، تو وہ کہتا ہے کہ نیند میری آنکھوں سے کیا رہتی تھی؟ دور رہتی تھی. گرمی میں، پالے میں، سردی میں بھی میں نے کام کیا، اور بہت ساری بھیڑیں اور بکری اس کے پاس تھی. ہم آرام پسند لوگ بن گئے ہیں، ہمارے ہاں آرام ہے، اور اس طرح سے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہر شعبے میں بڑھنے کے لیے خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کو ہر چیز کافی طور پر ملا کرے گی. لیکن افسوس یہ ہے ہم مجبور ہیں، اسی مجبور ہیں. کاروبار نہیں کر سکتے مجبور، تعلیم نہیں کر سکتے مجبور، کوئی بھی کام ہے ہم پہلے مجبور ہیں، یا پھر دوسرے حصے میں آ جاتا ہے ہم گزارا کرنے میں لوگ ہیں. خدا مجبوری والی لائف سے بھی اور گزارا کرنے والی لائف سے بھی نکالنا چاہتا ہے. کہتا ہے کثرت کا فضل کروں گا، تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا، کثرت کی برکت ہوگی، پیسے بھی ہوں گے، بینک بیلنس بھی ہوگا، کبھی ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہوگے، کبھی گزارے والی زندگی نہیں ہوگی، کبھی کھا لے کبھی نہ کھا دا، کبھی ککڑ کھا لے کبھی دال پھر آگے، کبھی چٹنی دی آگے. خدا ایسا نہیں کرنا چاہتا. اس سال کے اندر خدا یہ چاہتا ہے آپ خداوند میں ترقی کریں، روحانی بھی، جسمانی بھی، اور صحت مند بھی رہیں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کاروبار بھی کر سکتا ہوں. اگر میں دکان کھولوں میں دکان میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں اپنا ٹیلنٹ اپنی سکل بڑھاؤں میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر میں نے پڑھائی چھوڑ دی نوجوانوں میں سے، بہنوں میں سے، نوجوان بھائیوں میں سے، میں پھر پڑھائی کر سکتا ہوں، میں پھر سے کوئی اور کام بھی کر سکتا ہوں. کسی کام میں ناکام ہوئے ہیں لیکن اب خداوند کے فضل سے میں پھر کامیاب ہو جاؤں گا، اور خدا ایسا فضل کر دے گا. یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہر طرح کی اچھی بخشش ہمیں دینا چاہتا ہے. جو ہر طرح کی اچھی بخشش ہے وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. نوروں کے باپ کے ساتھ آئیں، جھوٹوں کے باپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ جو جھوٹوں کا باپ ہے وہ شیطان ابلیس ہے، وہ جھوٹا ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سے کہتا ہے، وہ خونی بھی ہے، وہ فراٹیا ہے، وہ بدکرداروں کا باپ ہے، زناکاروں کا باپ ہے. لیکن ہمارا باپ جو ہے وہ نوروں کا باپ ہے. تاریکی اس میں نہیں ہے، اس میں چھل نہیں ہے. وہ بات کرتا ہے، وہ پوری کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے، وعدے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے میرا خدا وہ خدا ہے جو نوروں کا باپ ہے. آج بہت سارے لوگ جھوٹے ہیں، وہ رشوت لیتے، فراڈ کرتے، چرس بیچتے اور جوئے کھیلتے اور گناہوں کے اندر زندگی بسر کرتے. فرینڈشپ غلط ہے، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے اور فخر کرتے ہیں کہ رانے صاحب نہ، ملک صاحب نہ، فلانے صاحب نہ میری دوستی ہے. لیکن یہاں خداوند ہمیں اپنا دوست کہتا ہے. خداوند کے دوست بن جائیں. شریر جو ہے وہ بھوسے کی طرح ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. خداوند چاہتا ہے کہ تم قائم رہو، تمہارے قدموں کو وہ چٹانوں پر ٹکا دے گا. وہ پھسلنے کے نہیں ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے. خدا کامیابی دینا چاہتا ہے. خداوند ایسا فضل کرے گا کہ تمہارے پاس صرف گزارے کی زندگی نہیں ہے بلکہ خدا کے فضل سے ایک اچھی لائف آپ کو ملنے والی ہے. خداوند چاہتا ہے اچھی بخشش ہم حاصل کریں، نوروں کے باپ کی طرف سے ہمیں ملے گی. ملکوں جائیں گے. اگر ہم دیکھیں دوسرے ملکوں کے لوگ اور ہمارے ملک کے لوگوں میں ترقی نہیں ہو رہی. باہر کے مسیحوں کو غور کریں، وہ فرق ہے. پاکستان کے مسیح فرق ہیں. پاکستان کے مسیح صرف جسمانی شفا کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ خداوند کے پاس ایک رشتہ بنانے کے لیے آتے ہیں. ہم رشتہ نہیں خداوند کے ساتھ بنا رہے، ہم شفا کی غرض سے آتے ہیں. خداوند تو شفا دے دے، میں تیرے مگر. شفا نہیں دیتی یسوع ہی تیرے مگر نہیں ہے. ہم خداوند کے ساتھ رشتہ بنائیں، اس رشتے میں خداوند کے ساتھ قائم ہو جائیں تاکہ مسیح کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. استثناء 28 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو گھر میں بھی مبارک ہوگا، گھر سے باہر بھی مبارک ہوگا، اندر آتے بھی مبارک ہوگا، باہر جاتے بھی تو مبارک ہوگا. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور شہر کے باہر جاتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ تو مبارک ہوگا. خدا ہمیں مبارک ٹھہرانا چاہتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں.
وہ ہمیں صرف برکت ہی نہیں دینا چاہتا، ہم بابرکت ہی نہ بنے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم باعث برکت بھی ہوں۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف خود بلیسڈ ہیں، ہاں میرے کو سب کچھ ہے۔ خداوند نے ابراہیم کو صرف برکت ہی نہیں دی، بلکہ اسے کہا کہ تو باعث برکت بھی ہوگا، تیرے وسیلہ سے بھی لوگ برکت پائیں گے۔ صرف خود ہی برکت کو سمیٹے نہیں، بلکہ دوسروں کی برکت کا وسیلہ بھی بنے، دوسروں کی مدد کرے تاکہ دوسرے شعبوں کے اندر وہ جا سکے۔ اس لیے آخری بات رسولوں کے اعمال 4:32 میں لکھا ہے کلیسیا بانٹ رہی تھی، ایماندار بانٹ رہے تھے۔ آج مسیح بانٹنے والے نہیں، وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جتنے آٹا مل رہا ہے اوتھے چلے جائیں گے، جتنے چیک مل رہے ہیں اوتھے چلے جائیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ کلیسیا بانٹنے والی نہیں رہی، کلیسیا سمیٹ رہی ہے۔ کلیسیا کو چاہیے وہ بانٹے، اور خدا کا کلام کہتا ہے جب وہ بانٹ رہے تھے تو ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مجبور تھا، جو محتاج تھا، بلکہ سب کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، اور سب کثرت سے کھانا بھی کھا رہے تھے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی، اور سب چیزیں وہ آپس میں کیا کرتے تھے، بانٹے، سب کی دولت بھی مشترک تھی۔ اس لیے آج کلیسیا کو چاہیے وہ بابرکت ہی نہ ہو، باعث برکت بن جائے۔ گزارے والی مجبوری کی زندگی سے خدا نکال کر ہمیں باعث برکت بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم بہت ساری قوموں اور امتوں گھرانوں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہریں۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔